السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 288 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں تلاوت کی قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ قرأ یقرأ کو معنی ہوتا ہے پڑھنا، قرأ پڑھنا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا فی رکعتي الفجر، فجر کی دونوں رکعت میں، یعنی فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس نماز کی بات ہو رہی ہے۔ فجر کی سنت میں آپ نے تلاوت کی، قرأ فی رکعتي الفجر، فجر کی دونوں رکعت میں یعنی سنت میں آپ نے تلاوت کی قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت میں یعنی سنتوں میں پڑھی قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون، وقل هو اللہ احد اور قل هو اللہ احد، رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا ذکر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت جب پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا مستحب اور سنت ہے، یعنی ان 2 سورتوں کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ مسنون ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ البتہ ان 2 سورتوں کے علاوہ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اکثر یہی رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت مختصر پڑھتے تھے، ہلکی پڑھتے تھے، یعنی قرأت مختصر ہوتی تھی۔ بسا اوقات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر لیتی تھی کیا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے، یعنی اتنی مختصر نماز؟ تو سورہ کافرون اور قل اللہ احد یہ مختصر صورت ہے، چھوٹی صورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر صورت پڑھتے تھے، چھوٹی صورت پڑھتے تھے، تو اکثر و بیشتر آپ فجر کی 2 رکعت میں سنت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، تو یہ سنت ہے۔ البتہ اس کے علاوہ آپ جو صورتیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی کہ انہی 2 صورتوں کی تلاوت کی جائے۔
البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اس کی تلاوت کرتے تھے فجر کی سنت میں. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 قل تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اس آیت کی بھی آپ تلاوت کرتے تھے فجر کی سنت میں. تو ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جن صورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے تو ان صورتوں کی تلاوت مسنون ہے. البتہ یہ وجوب کے درجے میں نہیں ہے کہ اس کا پڑھنا واجب ہے، پڑھیں گے تبھی نماز ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بس یہ سنت اور استحباب کے زمرے میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں، یہ دن کی یہ پہلی نماز ہے، اس کی شروعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص سے کرتے تھے، سورہ کافرون سے کرتے تھے. ان دونوں صورتوں میں اگر آپ دیکھیں گہرائی کے ساتھ تو ان دونوں صورتوں میں خالص توحید کا ذکر ہے اور شرک سے برات کا کھلم کھلا اظہار ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سونے سے پہلے جن صورتوں کی تلاوت کرتے تھے ان صورتوں میں سورہ اخلاص بھی ہے اور سورۃ الکافرون بھی ہے. مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ عند منامک قل یا ایھا الکافرون، کہ سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرو. قال ثم نم على خاتمتها، کہا اس کو پڑھ کر کے سو، یعنی پڑھ کر کے تلاوت کر کے سورہ کافرون پڑھ کر کے سو. فإنها براءة من الشرك، جو آدمی اس سورت کی تلاوت کر کے سوتا ہے اور اس سورت کا اہتمام کرتا ہے تو یہ شرک سے برات کا سبب اور ذریعہ ہے. شرک کتنا خطرناک گناہ ہے، شرک کتنا بھیانک جرم ہے کہ شریعت میں سب سے بڑا گناہ اگر کسی کو قرار دیا گیا ہے تو یہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک جو چونکہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کر سکتا ہے. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک اتنا بھیانک گناہ ہے کہ جو اس دلدل میں پھنس گیا، جو شرک کی وادی میں داخل ہو گیا، شرک کر لیا، تو اس پر جنت ہمیشہ ہمیشہ لیے حرام ہے. تو سورۃ الکافرون کتنی عظیم سورت ہے کہ آپ دن کی پہلی نماز اور پہلی نماز میں پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے. اور سونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے تھے اور اس کی فضیلت بیان کرتے تھے. کہا فإنها براءة من الشرک. تو جاگنے اور سونے کا آپ فلسفہ دیکھیے، باریکی سوچیے، دیکھیے کہ سو رہے ہیں سورۃ الکافرون کی تلاوت کر کے اور بیدار ہوئے نماز میں داخل ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں، دن کی جو پہلی رکعت ہے فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں پہلی رکعت ہے، اس میں آپ سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے تھے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس صورت میں کھلم کھلا توحید کا اعلان ہے اور شرک سے برات کا اور شرک سے دوری کا اور شرک سے دور رہنے کا کھلم کھلا اظہار ہے. تو ہمیں اس صورت کو یاد کرنا چاہیے اور نماز میں فجر کی 2 رکعت سنت جو پڑھتے ہیں اس کی پہلی رکعت میں اس کی تلاوت کرنا نہیں بھولنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، فجر کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے. آج بہت سارے مسلمان 5 وقتہ نماز تو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، 4 نماز، 3 نماز، 2 نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے. تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہمیں فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم جلد سوئیں اور جلد بیدار ہوں تاکہ ہماری فجر نہ چھوٹے. تو فجر کی پابندی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی فجر کی 2 رکعت سنت کی بڑی اہمیت ہے، اس کی پابندی کرنا چاہیے.
تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فجر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا چاہیے. اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آپ بھی نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، سنت پڑھتے تھے. بنا نماز کے کوئی انسان انسان نہیں ہوتا ہے، بنا نماز کے کوئی انسان انسان نہیں بنتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، رکعت کی پابندی کرتے تھے، نوافل کی پابندی کرتے تھے. اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے وہ نبی کی صفات نہیں ہے. الوہیت کا کوئی وصف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نہیں تھا. پیارے نبی بشر تھے، انسان تھے، رسول تھے، آپ پر وحی آتی تھی، آپ اللہ کے چہتے بندے تھے اور اللہ کی خوب بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، مگر آپ کے اندر الوہیت کا کوئی وصف نہیں تھا. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. من رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.